Hello viewers, Assalamu alaikum and warm welcome to my YouTube channel Dairy Farmer. دوستو آج کی ویڈیو اسپیشل ہے جس میں ہم آپ کو گورنمنٹ لائف سٹاک ایکسپیریمنٹل فارم کلور کوٹ ڈسٹرکٹ بکھر کا وزٹ کرا رہے ہیں، جہاں پر آج 6 نومبر 2018 کو دیگر اجناس کے ساتھ ساتھ 28 عدد سہوال گائے کی نیلامی ہو رہی ہے۔ یہ نیلامی آج دن 10 بجے سٹارٹ ہونی تھی، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ابھی 1 بج گیا ہے لیکن نیلامی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تو چلو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ کو اس فارم پر موجود ریڈ گولڈ بیوٹیز کا خوبصورت نظارہ کرواتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ڈیری فارمنگ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو فوراً مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دیگر ڈیری لورز دوستوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کریں۔ یہ اس سے اپوزٹ سائڈ کا منظر ہے اور جہاں پر سارے ملکنگ اینیملز 2-3 سیکشنز میں رکھے گئے ہیں اور ملکنگ شیڈ بھی اسی حصے میں آتا ہے۔ اور یہ دیکھیے جناب، یہ وہ جانور ہیں جن کی نیلامی ہونی ہے، انہیں ہانک کر اب ایک باڑے میں جمع کیا جا رہا ہے۔ تو چلیے ہم بھی اسی باڑے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر نیلامی کے جانور اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہے ہماری منزل مقصود، یعنی وہ باڑہ جہاں پر نیلامی کے لیے پیش کیے گئے تمام جانور اکٹھے ہوئے ہیں۔ کافی اچھے اچھے جانور آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے، اور اگر آپ ڈیری لور ہیں اور خاص کر ساہیوال کاؤز سے آپ کو رغبت ہے تو یقین مانیں یہاں پر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اینڈ بلیو می کہ میری سفر کی تمام تھکان دور ہو گئی اور سمجھو کہ پیسہ وصول۔ نیلامی کے لیے پیش کیے گیا یہ جو ساہیوال کراس کا ہرڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، ان میں ایسے جانور بھی شامل ہیں جن کی 2-3 مہینے پہلے پروون بل کے سیمن سے انسیمینیشن ہوئی ہے۔ اس نیلامی میں وہ جانور بھی شامل ہیں جن کا لیکٹیشن پیریڈ سٹارٹ ہے اور جنہوں نے 2-3 مہینے پہلے بچہ دیا ہے، لیکن نیلامی میں صرف آپ کو یہ مادہ گائے ملے گی، اس کا بچہ ساتھ نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ اس ہارڈ میں آپ کو بالکل ڈرائی کاؤز بھی نظر آئیں گی، اور جو چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی وہ ہے تیار جوان بچڑیاں یعنی ہیفرز۔ اس بارے میں جب معلومات لی گئیں تو پتہ چلا کہ اس فارم پر ہیفرز کی آکشن نہیں ہوتی۔ ایک اور چیز جو آپ کو اس فارم پر نظر آئے گی وہ ہے زبردست صفائی۔ ہر باڑہ بالکل صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین ہے۔ شیڈ کے باہر کا ایریا کچا چھوڑا گیا ہے جسے نرم رکھنے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ ہل چلا کر اس کی لیولنگ کی جاتی ہے۔ اس آکشن کے ذریعے ساہیوال گائے اور دیگر اجناس خریدنے کے لیے لوگوں کی ایک معقول تعداد وہاں پر آئی ہوئی تھی۔ گپ شپ کے دوران ایک بھائی نے بتایا کہ ایک دفعہ پہلے بھی وہ یہاں سے آکشن کے ذریعے ایک ساہیوال گائے خرید کر لے گیا تھا جس کی ملک ایوریج 20 سے 22 لیٹر پر ڈے تھی، یعنی یہاں سے اچھی قسم کے جانور ملنے کے چانس بھی کافی زیادہ ہیں۔ اور نیلامی کے لیے پیش کی گئی ان کاؤز میں سے بعض کے اڈر یعنی حیوانہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ملکنگ کیپیسٹی کافی زیادہ ہوگی۔ اس قسم کی آکشنز میں بہترین جانور حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر موجود ورکرز اور ویٹ اسسٹنٹ سے معلومات لیں۔ یہ لوگ آپ کو نیلامی کے لیے پیش کی گئے جانوروں کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بتائیں گے اور بہترین جانور کے انتخاب میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ویسے نیلامی کے دوران بھی ایک ایک جانور کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، مثلاً کہ یہ جانور کتنے سوئے دے چکا ہے، کیا یہ ملکنگ ہے، اگر ملکنگ ہے تو یہ کتنا دودھ دے رہا ہے، اور اگر پریگننٹ ہے
تو اس کو انسیمینیشن کیے ہوئے کتنے ماہ گزر چکے ہیں، اور اگر اس میں کوئی زہری عیب یا نقص وغیرہ پایا جاتا ہو تو اس کے بارے میں بھی آکشن آفیسر یا انتظامیہ موقع پر بیان کرتی ہے۔ آخر کار کہیں 2 بجے جا کر آکشن یعنی نیلامی کا پروسیس سٹارٹ ہوا اور آکشن انتظامیہ نیلامی کے لیے مختص چبوترے کے نیچے پہنچ گئی۔ نیلامی کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے اس نیلامی کی شرائط و ضوابط بیان کیں۔ مثلاً اس نیلامی کے ذریعے آپ جو بھی چیز خریدیں گے اس پر آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، جو کہ فیلر کے لیے قیمت خرید کا 10% اور نان فیلر کے لیے اس کا ریٹ 15% ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی چند شرائط انتظامیہ کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں۔ نمبر 6، خرید کردہ جناب کو اندر 7 یوم میں لے جانا ہوگا۔ بصورت دیگر 10 روپے یومیہ فی من کے حساب سے بطور ہرجانہ وصول کیا جائے گا۔ اگر 1 ماہ تک اجناس نہ اٹھائی گئی تو تمام اجناس بعد سرکار ضبط کر لی جائے گی اور اسے دوبارہ نیلام عام کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، نیلامی کے بعد کسی حادثہ یا آفت کی صورت میں فارم انتظامیہ کسی بھی نقصان کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ نمبر 8، کسی تنازع کی صورت میں جناب ڈائریکٹر جناب جنرل پروڈکشن لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب لاہور کا فیصلہ آخری اور حتمی ہوگا، جسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ سوری دوستو، ویڈیو کوئی زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس کو یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو نیلامی کا سارا پروسیس دکھائیں گے۔ سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔ تھینکس۔